ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ انطالیہ میں ہم لوگوں کا 5واں دن تھا اور ہم لوگ آج جا رہے تھے شاپنگ کے لیے۔ بچوں کو فٹافٹ سلایا، اس کے بعد ہمارے پاس کافی ٹائم تھا تو ہم لوگوں نے ٹیکسی کال کی اور باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور باہر آج موسم بڑا اچھا تھا تو لوگ کافی باہر بیٹھے ہوئے تھے اور کافی لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارے ہوٹل کے باہر بالکل ٹیکسی آئی۔ تو آج ہم لوگوں کو جانا تھا کسی اوپن مارکیٹ میں۔ تو یہاں کے لوگوں کو کیونکہ انگلش بالکل بھی نہیں آتی تو ہمیں کسی نے ایک پیپر پہ لکھ کے دیا تھا کہ آپ فلاں مارکیٹ چلے جائیں، لیکن جب ہم نے ٹیکسی والے کو بتایا اس نے کہا کہ باقی جو ہے وہ 6 ڈیز اوپن ہوتی ہے لیکن منڈے کو جو ہے یہ جو ہے وہ بند ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے پھر ٹیکسی والے کو کہا چلیں ہمیں کسی اور مال میں لے جائیں، تو وہ پھر ہمیں سلطان مال تھا یہاں پہ پاس ہی ہمارے ہوٹل کے، تو وہاں پہ لے گیا۔ تو لیکن یہ تھا کہ ان لوگوں کو بالکل بھی انگلش نہیں آتی تو ان سے کمیونیکیٹ کرنا بڑا ہی مشکل تھا۔ تو جو ہم پوچھتے تھے تو وہ ہمیں نہ تو ان کو سمجھ آتی تھی تو نہ ہی ہمیں ان کی آتی تھی، پھر گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتانا پڑتا تھا، اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی سم نہیں تھی، کوئی نیٹ نہیں تھا، تو اس لیے پھر ہوٹل کے اندر ہی ہم لوگوں کو جو بھی سرچ کرنا تھا تو وہیں پہ کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ پھر ہم لوگ گئے جی مال میں، تو یہ سامنے ٹائٹینک ہوٹل جو تھا بڑا ہی مشہور یہاں کا انطالیہ کا، یہ تھا رستے میں، اور باقی کافی یہاں پہ ہوٹلز تھے۔ تو سم نہ ہونے کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ کافی مشکل ہوتی ہے، اور پیچھے سے بچوں کی ٹینشن کہ بچے اٹھ نہ جائیں، تنگ نہ کر رہے ہوں، اور پھر آپ کو نئی نئی جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو پھر آپ کو سم کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کچھ بھی ایسا ہمارے پاس نہیں تھا۔ لیکن ہم لوگ کچھ مالز تھے جہاں پہ ہم لوگ 3 بار جا چکے تھے بچوں کو لے کے، تو اب یہی تھا کہ ہم سلطان مال چلتے ہیں اور یہاں سے کچھ شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ نیکسٹ ڈے ہماری فلائٹ تھی اور پھر ہم لوگوں کو واپس بھی آنا تھا، پیکنگ بھی کرنی تھی، اور آج رات ہمارا ڈنر بھی تھا۔ تو پھر ہم لوگ جی سلطان مال بھی پہنچ کے تو ہر کوئی لوٹنے پہ تھا کہ یہاں ہمیں یوروز میں پیسے دے جائیں یا ڈالر میں پیسے دے کے جائیں نا، تو کوئی بھی ترکش لیرہ جو تھا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا، نہ کوئی کارڈ ایکسیپٹ کرتا تھا کہ ہمیں ٹیکس ہے اس پہ اور یہ وہ۔ تو جو بھی ہم شاپ پہ جاتے تھے تو جی اتنے آپ ہمیں یوروز دے جائیں، اتنے ڈالرز دے جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ٹیکسی والے نے بھی جاتے ہوئے ہم لوگوں سے 100 لیرہ لیا، لیکن آتے ہوئے 150 پہ اڑ گیا کہ نہیں جی یہاں سے جاتے ہوئے اس طرح ہی ہے، ہم لوگوں کا فکس ریٹ ہے اور یہ وہ۔ تو یہ باہر سے سلطان مال تو کافی خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اندر جاتے ہی بس جو ہم لوگوں نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں سے ہم لوگوں نے جب آپ واپس آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے گفٹس لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کے پاس اتنا سامان ہے تو آپ کسی کے لیے چھوٹا سا چھوٹا گفٹ بھی لے کے جائیں تو کیا لے کے جائیں، کیونکہ کپڑے ہم لے کے نہیں آ سکتے تھے، ہینڈ بیگس شوز ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہم لوگ لے کے آ سکتے تھے۔ تو پھر ہم لوگوں نے ترکش ڈی لائٹ لی، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ نٹس لیے، اور وہاں پہ پھر ہم لوگ ایک شاپ پہ گئے تو ہم لوگوں نے وہاں پہ اسکارف اور باقی کچھ جولری دیکھی۔ تو ان لوگوں نے جو باہر ٹاؤن میں مارکیٹ تھی وہاں پہ جو اسکارف یا کوئی بھی ان کے پاس ڈالر تھا وہ 30 سے 40 ترکش لیرے کا تھا، لیکن اس مال میں انہوں نے 150 30 یورو دے جائیں، فلانا یہ 60 پاؤنڈ دے جائیں، یہ اتنے دے جائیں، انہوں نے تو بہت چور بازاری لگائی ہوئی تھی۔ تو ہم لوگوں نے 2 4 جگہ پہ یہ اسکارف دیکھے، لیکن ہمیں تو ان کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ان کو انگلش بالکل بھی نہیں آ رہی تھی تو نہ ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب ہم یہاں پہ کیا کریں۔ تو پھر ہم ایک اور شاپ میں گئے، یہاں پہ کافی زیادہ اسپائسز تھے تو ہم لوگوں نے یہاں سے بھی کچھ چیزیں لی۔ تو پھر کچھ ٹی انہوں نے ہمیں دکھائی، اور اس کے علاوہ کچھ یہ دیکھیں جی یہاں پہ کتنے زبردست مسالے تھے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں یہاں سے کچھ نہ کچھ ہم لوگ بائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہم لوگ کافی لے کے آئے۔ انطالیہ بھی ایک چیز بہت اچھی تھی کہ لوگ بہت اچھے ہیں، پاکستان کی طرح بڑے فرینڈلی اور بڑے ہی ملنسار قسم کے لوگ تھے۔ باقی یہ تھا کہ ٹورسٹ کو تو بہت لوٹ رہے تھے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، آپ لوگ پاؤنڈز اور یہ یورو میں ہمیں دے جائیں، لیکن ترکش لیرہ ہمیں نہ دے کے جائیں۔
تو یہ سارے جو تھے وہ جینون فیک برانڈز انہوں نے تھے رکھے ہوئے کہ جی یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، لیکن سارے جو تھے وہ فیک تھے اور ان کی پرائسز جو تھیں وہ یو کے سے بڑھ کے تھی۔ پھر ہم اس شاپ پہ گئے، اس شاپ سے بھی ہم نے کافی چھوٹی چھوٹی چیزیں گفٹس لیے۔ چیزیں تو بہت خوبصورت تھی لیکن لے کے آنے کا مسئلہ تھا، پھر بھی جتنا کچھ ہم لوگ لے کے آ سکتے تھے اتنا کچھ لے آئے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سا مال میں سیر کی، تو کچھ کھانے پینے کے لیے یہاں پہ کچھ خاص تھا نہیں، تو اس لیے پھر ہم لوگوں کو واپس جا کے لنچ کرنا تھا، تو ہم لوگوں نے پھر واپس اپنے ہوٹل جا کے لنچ کیا، پھر جا کے پیکنگ کی۔ تو بس یہ مال کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی میں نے۔ یہاں پہ بھی دیکھنے کے لیے کچھ خاص چیزیں نہیں تھی، کچھ خاص نہیں تھا اس مال میں۔ سلطان مال تھا یہ، بس دیکھنے سے باہر سے ہی اچھا لگ رہا تھا، لیکن اندر سے جو تھا وہ اوپن تھا، تو اس میں بھی کوئی خاص شاپ نہیں تھی اور کچھ خاص لینے والا نہیں تھا، چھوٹا سا مال تھا۔ ہم لوگوں نے تو جانا تھا کسی اور مارکیٹ، لیکن ہم لوگوں کو وہ آج مارکیٹ بند ملی، تو پھر ہم لوگ یہاں پہ آ گئے کیونکہ آج ہمارا لاسٹ ڈے تھا۔ تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں جہاں سے جتنا کچھ ہم لوگ لے سکتے ہیں تو وہ ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ یہ تھا کہ آج بھی موسم بڑا اچھا اور ڈرائی تھا، تو بس ایسے ہی ہم لوگوں نے بس اچانک سے پلان بنایا اور پھر ہم چلے آئے۔ اس کے بعد پھر ہم ایک اور شاپ پہ پہنچے، وہاں پہ تو بہت ہی کمال کے جو تھے وہ چائے تھی۔ پہلے تو اس بندے نے تھوڑی سی چائے گرین کلر کی پتہ نہیں کون سی تھی مجھے چیک کروائی، لیکن مجھے کوئی خاص پسند نہیں تھی، تو میں نے تو انکار کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک نئی چائے بنائی، تو وہ یہ گرین کلر کی تھی کہ جس کا نزلہ، جس کو گلا خراب ہو تو اس کے لیے یہ تھی، منٹ تھا اندر اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ انار کی چائے جو تھی وہ ٹرائی کرائی، وہ بہت زبردست تھی۔ پھر یہاں سے بھی ہم تھوڑی تھوڑی پیکنگ میں جو ہیں وہ کافی چیزیں لے کے آئے، کچھ عیسیٰ کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹوائز اکٹھے کیے، کچھ لائٹرز لے کے آئے کسی کو گفٹ دینے کے لیے۔ یہاں پہ بھی ٹرکش ڈیلائٹ بہت زیادہ تھی، لیکن ہم لوگ پہلے لے چکے تھے اس لیے اتنا ہم لوگوں نے یہ نہیں لی چیزیں۔ لیکن یہ تھا کہ یہ انکل پھر کچھ اچھے تھے اور آتے ہوئے انہوں نے ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گفٹس بھی دیے کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور کچھ پاکستان کی محبت میں اور کچھ اس طرح۔ تو یہ کپ بڑے پیارے تھے، یہ بڑا ہی دل کر رہا تھا کہ ان کو ہم لے جائیں، لیکن ہم لوگ اس کو بھی لے کے نہیں آ سکتے تھے۔ بس یہ چیزیں دیکھنے میں ہی اچھی لگتی ہیں، ان کا وزن کافی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو لے کے آنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور اپنا کافی سامان جو تھا وہ میں نکال کے پھینک کے بھی آئی، جو یہاں سے ایکسٹرا کپڑے لے کے گئی کہ چلیں جی وہاں پہ پین ہو جائیں گے، یہ ہوگا۔ جاتے ہوئے تو یہ تھا کہ یہ بھی رکھ لو وہ بھی رکھ لو، لیکن جب وہاں پہ گئے تو موسم اتنا اچھا تھا کہ کافی کپڑوں کی جو تھی وہ ہمیں ضرورت پڑی نہیں، اور پھر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش ہم یہ کپڑے نہ لے کے آتے اور یہاں سے شاپنگ کرتے اور ہم واپس لے کے جاتے۔ تو کسی ویڈیو میں شاپنگ بھی دکھاؤں گی آپ لوگوں کو۔ تو یہ بس ہم شاپنگ مال سے باہر نکلے تو پھر ہم ٹیکسی کی طرف چلے گئے، تو یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو کافی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ کافی آج کل تو موسم یہاں پہ ڈرائی تھا، تو کھجوریں بھی کافی لگی ہوئی تھیں، فروٹس اور سیلڈ اس طرح کی جگہ جگہ چیزیں تھیں۔ تو بس ایسے یہ شاپنگ مال ہم لوگ گھومتے رہے اور انجوائے کرتے رہے۔ صرف 2 سے 2.5 گھنٹے جو تھے وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ گزارے۔ دیکھنے کے لیے کافی چیزیں اور کافی جگہ تھی، لیکن ہم لوگ پہلے لاسٹ ایئر آ چکے تھے اور ہم لوگوں نے کافی جگہ پہلے دیکھ لی تھی، اس لیے اس دفعہ ہمارا زیادہ تر یہی پلان تھا کہ ہم لوگ جتنا شاپنگ مال ہیں وہ کور کر لیں تو دیکھ لیں۔ لیکن یہی تھا کہ یہاں پہ کھانا بہت زیادہ زبردست تھا، حلال فوڈ تھا جو کہ یہاں پہ گلاسگو میں نہیں ملتا، تو ہم لوگ KFC میرا خیال ہے 6 سے 7 دفعہ تو ہم لوگ صرف KFC لے کے گئے بچوں کو، اور ہم لوگ ڈیلی رات کا ڈنر جو تھا وہ باہر ہی کرتے تھے، ڈیفرنٹ چیزیں ہم لوگ آرڈر کر دیتے تھے، کبھی KFC، کبھی میک ڈونلڈ، کبھی نوڈلز، کبھی کوئی ان کی اسپیشل برگر، پیزاز، جو ہم لوگ چیزیں ٹرائی کر سکتے تھے وہ ہم ڈیلی ٹرائی کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارا ہوٹل میں جو تھا وہ سارا کچھ تھا، لیکن ہوٹل کے کھانے سے بھی ہم لوگ فیڈ اپ ہو چکے تھے کہ ڈیلی کا وہی پھیکا کھانا اور وہی سارا کچھ عادت نہیں تھی، تو پھر بس وہ باہر چلے جاتے تھے۔ واپس ہوٹل آئے تو کافی زیادہ دھوپ تھی،
تو پھر بچوں کو آج ہم لوگ دوبارہ سے بیچ پہ لے آئے، تو یہاں پہ بھی بچوں نے کافی انجوائے کیا، کافی دھوپ بادل تھے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ جانے سے پہلے یہاں پہ تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ جائیں، کیونکہ واپس جا کے تو پھر وہی بارش، سنو اور اس طرح کا ہی موسم ہونا ہے۔ تو یہ دن بھی کافی اچھا گزر گیا، شکر ہے۔ تو بچوں نے تو پول میں کافی زیادہ انجوائے کیا۔ تو اس کے بعد جو تھی وہی ہوٹل میں واپس، اور اپنی پیکنگ دوبارہ سے سامان لے کے آنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی دوبارہ سے اس کو پیک کرنا اور واپس لے کے جانا مشکل ہے۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کون سے بیگ میں کیا کیا چیزیں رکھی جائیں۔ یہ صرف ابھی میری چیزیں تھیں جو کہ ان پیک پڑی ہوئی تھی، اس کے علاوہ میرا ایک اور بیگ پیک تھا جس کو فل کرنا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے، کچھ چیزیں میں وہیں پھینک گئی۔ اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔